اچھا، ایک اہم بات یہ ہے کہ آج یکم مئی بھی ہے اور آج عالمی یوم مزدور بھی ہے، اور ہمارے ہاں آج بھی بڑے تلخ حالات ہیں مزدوروں کے. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. مطلب وہ مزدور جو فیکٹریوں، جو مائنز میں کام کرتے ہیں، جو بلڈنگ کنسٹرکشن میں کام کرتے ہیں، جو سڑکیں بنانے میں کام کرتے ہیں، وہ مزدور جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں. مطلب آپ یہ اس سے اندازہ کریں کہ دنیا کی ہر عمارت، ہر پل، ہر شاہراہ، ہر پروجیکٹ میں مزدور کا خون پسینہ شامل ہوتا ہے. Can you imagine کہ مزدور نہ ہو اور چیزیں بنتی چلی جائیں؟ It doesn't happen like that. مطلب کوئی نیا پروجیکٹ ہو، کوئی پرانا پروجیکٹ ہو، کوئی میٹرو لگ رہی ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، مزدور are the ones. کوئی باغ بن رہا ہو، کوئی پودے لگ رہے ہوں، کوئی درخت لگائے جا رہے ہوں، کچھ بھی ہو رہا ہو. یکم مئی کو یوم مزدور منانے کا مقصد نہ صرف مزدوروں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، بلکہ ان کے حقوق کا تحفظ بھی یقینی بنانا ہے. مزدوروں کے حقوق کے لیے بہت سارے قوانین تو موجود ہیں، لیکن حکومتی سطح پہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے دعوے زیادہ کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مزدوروں سے متعلق قوانین پر پوری طرح عمل نہیں ہوتا. ہمارے ہاں آج آپ سوچ لیں کہ آج بھی مزدور کے لیے 2 وقت کی روٹی ہی حاصل کرنا، نہ کمانا، ایک بہت بڑا ایک مشن ہے. اور اس بار یوم مزدور کا تھیم بھی آپ کو بتا دیں، سوشل جسٹس اینڈ ورک سیفٹی اینڈ ہیلتھ آف ورکرز. ناصر منصور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں ٹریڈ یونین فیڈریشن پاکستان. ناصر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ناصر صاحب فرسٹ اپ پہلے آپ سے پوچھ لیتے ہیں، ہم آپ سے آلموسٹ آن ریگولر بیسس ہر سال اسی دن ہی ملاقات ہوتی ہے، کیا کچھ پازیٹیو چینجز آپ دیکھ رہے ہیں؟ اتنی سٹرگل چل رہی ہے اور اب بات کتنی ہو رہی ہے؟ اویئرنیس ہے لوگوں میں بہت کم ہے. مطلب چینج نہیں ہے، یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے سوسائٹی کا اوور آل، کہ اس نے یہ سوچنا ہو کہ یہ ورکرز ہیں. جیسے ابھی آپ نے بہت سیریس بات کی کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مزدور نے تبدیلی کے لیے کام نہیں کیا. دنیا میں جو کچھ ہے اس میں محنت ہے تو، لیکن یہ کہ وہ کہیں ایجنڈے پہ نہیں ہے سوسائٹی کے. میں پولیٹیکل پارٹیز کی بھی بات نہیں کر رہا، ریاست کی بھی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اسٹیٹ کے جو ہمارا سماج ہے اس کے ایجنڈے پہ یہ سوال ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ جو کام کرتے ہیں ان کی زندگیوں کو کیسے بہتر کیا جائے. لاس تو جو ہے پری کالونیل پیریڈ کے ہیں، ایون کالونیل پیریڈ کے بعد 70 سال تو 75 سال پاکستان کو بنے ہو گئے. لاز موجود ہیں اور بہت پاکستان کے لاز جو ہیں بہت پروگریسو ہیں، اور خصوصی طور پہ سندھ کے لاز جو ہیں بہت پروگریسو ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے اوپر زیرو ہے. دیٹ از اے بگ ایشو. معاشرہ بھی تو ہمارا قصور ہے. مزدور مطلب لوگ مزدوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، زیادہ تر فیکٹریوں میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں ذہن میں، یا پھر بلڈنگ کنسٹرکشن میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہماری ہی بلڈنگوں میں گارڈ کھڑے ہیں، پیونز ہیں، آفس بوائز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہیں، ہمارے ڈرائیورز ہیں، ہمارے چوکیدار ہیں، یہ سارے بھی تمام ورکرز ہیں تمام. اور یہ تو کہیں رجسٹرڈ بھی نہیں رجسٹرڈ ہوں یا نہ، کچھ چیزیں بنیادی رائٹس ہیں ان کے. جس طرح ورکر ہے اس کو منیمم ویج جو ہے، جو اب پاکستان میں تمام جگہوں پہ 37,000 روپیہ 8 گھنٹے کے اور ہفتے کی 1 چھٹی، یہ ہر ایک کو دینا مسٹ ہے. وہ فیکٹری میں کام کرے، کارخانے میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی کام کرے، اس کا دینا ضروری ہے. ہر ورکر کا سوشل سیکیورٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا اور پینشن کے ساتھ ادارے کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا یہ مسٹ ہے. تو باقی چیزیں جو فیکٹری کے ورکرز ہیں ان کو پھر یہ کہ یونین سازی کا رائٹ ہے، وہ ہر 2 سال کے بعد کلیکٹیو بارگیننگ کرتے ہیں، اس کا رائٹ ہے. ان کو پھر بونس ہے، پھر جو جتنا ایک ادارہ کماتا ہے اس کا 5% ان کے اندر ہر سال ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ہے. یہ ساری چیزیں پھر جو ادارے ہیں ان کے حساب سے ہے. ہم یہ نہیں کرتے، یقیناً بات ساری یہی ہو رہی ہے کہ ہم یہ نہیں کرتے. ایسے ملک ہیں جو کرتے ہیں؟ ہاں بہت سارے ملک ہیں. مطلب یہ کہ جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزدوروں کی یونینائزیشن ہے، جہاں ٹریڈ یونین ہے، وہاں پر جتنی ڈینسٹی زیادہ ہے یونین سازی کی، اتنے ورکرز پروٹیکٹڈ بھی ہیں اور انڈسٹری بھی فلورش کرتی ہے. ہمارا تو یونین سازی کو بڑا لوگ ڈاؤن اپون کیا جاتا ہے نا، ہمارے یہاں تو مالکان انسیکیور ہو جاتے ہیں. 0.5% ورکر یونینائز ہیں. پاکستان کے اندر 8.5 کروڑ ورک فورس ہے، اس میں 0.5% ورکرز یونینائز ہیں. یہ پورے خطے میں افغانستان کے بعد سب سے کم ہے، اور یہی خطرناک سچویشن ہے. پاکستان نے ILO کے کنونشن سائن کیے ہوئے ہیں، پاکستان کو GSP پلس ملا ہوا ہے، پاکستان ریکارڈ ہے. روزگاری اتنی ہے اور لوگ ڈر جاتے ہیں، اس لیے جب کوئی یونین بنانے کی کوشش کرے یا اس کو کہا جاتا ہے، اور دی سیم ٹائم اس کے خلاف اس طرح بھی بات کی جاتی ہے کہ یہ یونین بازی کر رہے ہیں. نہیں، میں آپ بتائیے، یہ 69 اور 71 72 کے بعد سے ادھر ٹوٹل ڈکلائن ہے. میں جب آپ کو کہہ رہا ہوں 0.5 کا مطلب یونینائزیشن ہے ہی نہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں یونینائزیشن ہے ہی نہیں.
تو پھر کیا یونینائزیشن کوئی کرے گا؟ یہ پبلک سیکٹر کے بعض اداروں میں انہوں نے ایک متھ کریٹ کر دیا ہوا ہے، ایکچوئل ایسا نہیں ہے۔ بات یہ کہ اگر ورکرز ہیں، ایک فیکٹری میں 3000 ورکر ہے، ان کے کوئی ایشوز ہیں، ایک ایک آدمی جا کے بات نہیں کر سکتا، آپ ان کو کلیکٹیو بارگننگ کا رائٹ دیتے ہیں، وہ جا کے بات کرتا ہے۔ تو یہ ایک جو بھی کسی بھی ملک کے اندر جمہوریت کیوں قائم ہوتی ہے؟ جمہوریت کی بنیادی جو انڈسٹریلائزیشن ہے، یہ اس سے آئے۔ انڈسٹریلائزیشن میں ورکرز اس کا ایک کاؤنٹر پارٹ ہے، سوشل کاؤنٹر پارٹ ہے، آپ اس کو تنظیم سازی کا رائٹ نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں چیمبر آف کامرس بناتے ہیں، آپ جو ایسوسیشن مالکان کی بناتے ہیں، سب ادارے اپنی اپنی ایسوسیشن، ورکرز کو یہ رائٹ نہیں ہے، حالانکہ آئین کے اندر یہ ان کو رائٹ ملا ہوا ہے، یہ رائٹ دینے کو تیار نہیں۔ اچھا بتائیں، why are we not held accountable so far؟ مطلب اگر 0.5% ہی چل رہا ہے کام، there are big industries here۔ ہے بہت تلخ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی، ریاستی ادارے، یہ بالکل ان کا ایک قسم کا ہولی الائنس ہے کیپٹل کے ساتھ۔ اور میں اب اگر آپ نکلتے ہیں، we treated as a terrorist، honestly speaking، میں ابھی بہت ساری باتیں نہیں کر سکتا، بالکل ہم کو دہشت گرد کے طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم کہیں گے کہ منیمم ویج دو فیکٹری میں، وہ کہتے ہیں آپ انڈیا اور بنگلہ دیش کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کی کمپیٹیٹیونیس ہماری ختم کر، مطلب ساری چیزیں ورکر کی ویج، ورکرز کے رائٹ پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، باقی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کو بجلی سستی نہیں مل رہی، آپ کو گورنمنٹ فیسلٹی نہیں دیتی، انٹرنیشنل برانڈز نہیں دیتے، ہم آپ کے ساتھ مل کے لڑنے کو تیار ہیں اس رائٹس کے لیے، لیکن ہم آ کے وہ ہماری بات نہیں سنتے، ورکرز کے اوپر ہی اٹیک ہوتا ہے۔ یہ ایک خطرناک بات ہے اس ملک کے اندر۔ میں بار بار اکثر یہ کہتا ہوں، جب بھی آتا ہوں میں یہ کہتا ہوں، اگر آپ چینلائز نہیں کرنے دیں گے پروسیس میں، جو لا کا ڈیو پروسیس نہیں مانیں گے، تو when injustice become a law then resistance become a duty۔ لا قانونیت کے نتیجے میں لوگ مزاحمت کریں گے، پھر ہم بھی نہیں روک سکیں گے۔ چینج کس طرح آئے گا؟ چینج یہ کہ یہ جیسے ٹرائی پارٹائٹ میکنزم ہے، مطلب سہ فریقی ہے، اس میں بیٹھتے ہیں مالکان جو ایگریڈ کر کے جاتے ہیں، جو لاز کے اندر، یہ سب سے ڈیموکریٹک لاز ہیں، جو لیبر لاز ہیں سب سے ڈیموکریٹک ہیں، اس لیے کہ حکومت کے نمائندے، ورکرز کے نمائندے اور مالکان کے نمائندے بیٹھ کے وہ لاز بناتے ہیں، پھر جا کے لیجسلیشن اس پہ ہوتی ہے۔ اس پہ بھی وہ جب عمل درآمد نہیں کرتے، یہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت کم ہوتا ہے، یہ منیمم وہ ہوتا ہے، لیکن ان پہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا، تو نہیں کریں گے تو لوگوں کے پاس کیا راستہ ہے؟ میں آپ کو یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 70% ورکرز جو ہیں ابھی نوجوان ہیں، 35 سال سے نیچے ایج کے ہیں، ریوولٹ ہے، لوگوں میں غصہ ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ ہاسپیٹل ہے، نہ ٹرانسپورٹ ہے، کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو فرسٹریشن ہے، اور فرسٹریشن جو ہے میں آپ کو بتاؤں فاشزم کو جنم دیتی ہے، پھر فاشسٹ ٹینڈنسیز جنم دیں گی۔ ہم سب اپنا حصہ تو ڈالیں نا کم سے کم، آپ کے ارد گرد اب ہمارے انڈر جو لوگ کام کرتے ہیں، ہم تو یہ میک شور کر سکتے ہیں کہ ہم انہیں تنخواہ دیں، ہم کہیں سے آغاز کریں۔ آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے ارد گرد جو انڈر آپ کے لوگ کام کرتے ہیں، آپ میک شور کریں کہ آپ ان کے ڈیوٹی آورز کے مناسبت سے کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہم کر رہے ہیں، جو فیکٹریوں کارخانوں میں جو عورتیں کام کرتی ہیں، کارگاہوں میں، ان کے ساتھ جو ہراسمنٹ کا ایشو ہے، اور ان کو وہ بہت خطرناک حد تک بڑھ گیا، اس لیے کہ غربت ہے اور سوسائٹی سے لوگ نکل پہ کام کرنے کی وجہ وہ فیکٹریوں کارخانوں میں جاتے ہیں، تو جو رویے ان کے ساتھ رکھے جاتے ہیں وہ اتنے خطرناک ہے کہ وہ بیچاری اس کو نارمل سمجھتے ہیں، جو عورتیں ہیں، اور جو لوگ اس کے لیے نکلنے کی کوئی بات کرتا ہے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ دوسرا، عورتوں کو ڈیسیجن میکنگ میں، ٹریڈ یونین میں اور اداروں میں، ان کو لینا بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج ایک کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں، اس میں ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس کانفرنس ایک بھی عورت نہیں ہے۔ یہ لو اس کو کر رہا ہے، NIRC کر رہی ہے، لیکن عورت کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ ایک بڑی قوت کے ساتھ عورت نکلی ہے۔ آپ یہ دیکھیے پچھلے 25-30 سال کی ساری موومنٹس میں ان موومنٹس کو عورتوں نے لیڈ کیا ہے۔ ہوم بیس ورکرز کا ایشو ہے، لیڈی ورکرز کا ایشو ہے، اکاڑے کے ورکرز کا ایشو ہے، جگہ پہ عورت جو ہے ویزیبل ہے اور وہ لڑ رہی ہے، اور انہی کو جو ہے ان کی ریپرزنٹیشن موجود بڑی کمپاؤنڈڈ یہ ساری پرابلمز ہیں، مطلب یہ ایک پرابلم نہیں ہے، اس کے اندر اتنی ملٹی پرونگ پرابلمز ہیں۔ ناصر صاحب بہت شکریہ، اب ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں اس بات پہ، لیکن یہ بات صرف ایک ہی دن تک نہ محدود رہ جائے۔ دوسرا یہ کہ ان یور اون کیپیسٹی، یہ رہ جاتی ہے بات ایک ہی دن تک، لیکن عبداللہ ان یور اون کیپیسٹی اگر آپ کو یہ بات ہرٹ کی ہے نا، عجیب لگی ہے، تو بی فیئر ٹو یور اون سٹاف، مطلب وہاں سے پہل کریں۔ سو دیٹس آل وی کین سے۔